سورۃ الحج 22واں نمبر ہے قرآن پاک میں اور مدینہ میں شان نزول ہے 103 78 آیات ہیں 10 رکوع ہیں توحید کے حوالے سے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے تمام نوع انسانی کو اللہ نے خطاب کیا کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت جب آئے گی جو اس کا زلزلہ ہوگا جو ہر چیز کو تہ بالا کرے گی بہت عظیم چیز ہے اس کے دن سے اللہ نے ڈرایا کہ اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی کل مرضعات اما ارضعت اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی اور ہر گاہ بنی اپنے گاہ ڈال دے گی، یعنی کہ اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ لوگ ایسے نشے میں مدہوش ہوں گے مگر وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کے عذاب کی ایسی شدت ہوگی کہ انسان کس حال میں ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور یہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں بغیر علم کے بغیر، وَيَتَّبِعُ گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ یتبع وہ اتباع کرتے ہیں کل شیطان مرید ہر شیطان کی اور اس کے وہ مرید بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لفظ مرید نے اشارہ دے دیا کہ آج کل جو پیر بنے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس تعلیم ہوتا ہے نہ علم ہوتی ہے، ہر قسم کی بدعات وہ کر رہے ہوتے ہیں، شرکیہ نعتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، شرکیہ قوالیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس طبلہ سارنگی اور دنیا بھر کی خرافات ان کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی ننگ مننگ ننگا سرکار بنا ہوا ہے، کہیں دھمالے ہو رہی ہیں، کہیں ڈھول بج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل شیاطین قرار دیا ہے اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو شیطان کا مرید قرار دیا ہے، یعنی کہ جو بھی قرآن و سنت کے خلاف گمراہ ہوگا وہ شیطان ہے اور اس کی پیروی کرنے والا اس کا مرید۔ اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو کائنات اور انسان کی تخلیق کو واضح کرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک اور رازق ہونے کی دلیل عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے بتایا کہ اگر تم ریب من باس اگر تم جو ہے نا باس میں شک کرتے ہو قیامت کے دن اٹھنے میں تو ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر لو کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تو اس میں شک نہیں۔ خلقناکم اس نے تمہیں تخلیق کیا من تراب مٹی سے اس کے بعد پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے نطفے کی شکل میں اس کو چینج کر دیا، یعنی کہ مٹی پھر وہ پانی سے ملی، پھر اس میں سے فصل ہوئی، اس میں سے پھل فروٹ انسان نے کھائے اور اس میں سے وہ قوت بن کے وہ انسان میں نطفے کی شکل بن گئی۔ ثم من علقہ پھر وہ خون کی ایک ایسے جس طرح جونک ہوتی ہے اس کی طرح ہو گئی ایسے چپکنے والی۔ ثم من مضغہ پھر وہ گوشت کی بوٹی بن گئی، مخلقہ نقشہ بنی یا غیر مخلقہ۔ اور لنبین لکم اللہ تعالیٰ نے نشانیاں واضح فرما دیں کس طرح رحم کے اندر ایک انسان کی تخلیق جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نوکر فی الحرام جو احرام ہے پھر رحم میں اس کو ٹھہرا کے رکھتا ہے 4 ماہ میں، پھر اس کے اندر اللہ روح ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر کھانے کا نظام بھی اس کے اندر رکھتا ہے، اس کی سانس کا نظام بھی اس کے اندر رکھتا ہے، حتیٰ کہ تقریباً 9 ماہ کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آتا ہے نشائلہ اجل مسمع خاص میں، یہاں تک کوئی 60 سال تک، کوئی 100 سال تک، کوئی پیدا ہوتے ہی موت، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا پھر اللہ تعالیٰ طفل کی شکل میں انسان کو دنیا میں لے آتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشد پھر اس کو جوان کر دیتا ہے، شد طاقت میں لے جاتا ہے، یعنی کہ کمزوری سے جوانی میں لے جاتا ہے۔ پھر منکم من یتوفی کوئی تو جو جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، بچپن میں مر گیا، پھر جوان ہوتے ہوئے مر گیا، کوئی بڑھاپے تک پہنچ گیا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے لکیلا یعلم من بعد علم شیء کہ علم ہونے کے بعد پھر وہ بے علم ہو جاتا ہے، اسے نظر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سنائی کم دیتا ہے، اس کا دماغی کیفیات کم ہو جاتی ہیں، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین کو دیکھ لو کیسے مرجھا جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے بارش کر کے اس کو زندہ کر دیتا ہے، فصل اگ جاتی ہے، پھر کس طرح فصل تر و تازہ ہری اور اس کے بعد آتزت و ربت ایسے تر و تازہ ابر آتی ہے۔ وَأَنبَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ پھر اس میں سے ہر رونق دار جوڑا اگا کے لے آتی ہے۔ اور یہ انسان اور یہ زمین اور یہ کائنات کے دلائل دینے کا اللہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ حق ہے، یہ اللہ ہے، یہ واحد القہار ہے۔ اِنَّ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا دوبارہ بھی وہی تمہیں بنا دے گا۔
تمہارے کو وہی مار کے مٹی میں اسی طرح تراب میں ملائے گا، اسی تراب سے پھر اسی طرح تمہیں انسان بنا دے گا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا، بے شک قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ وہ دوبارہ اٹھنے میں اور قیامت میں شک کرتے تھے کافر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اللہ نے بتا دیا کہ جو قبروں کے اندر جو مردہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یبعث کر دے گا، اٹھا دے گا، زندہ کر دے گا۔ یہاں پر یہ بھی دلیل دے دی کہ جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، نہ ہل جل نہیں سکتا، نہ سے میں یجادل فی اللہ، اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑا کریں گے، ولا ہدن، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہوگی، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب، اپنے خواہش نفس سے کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے بتائی، ثانیۃ فعل یضل عن سبیل اللہ، وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھگا دیں، لو فی الدنیا خزی، ان کے دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ونذقہ یوم القیامہ عذاب الحریق، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے بدلہ تیرے ہاتھوں کی کمائی کا جو تو نے آگے بھیجا، جو شرک کرتا تھا، جو کفر کرتا تھا، جو بدعت کرتا تھا، جو قرآن اور سنت کی تکذیب کرتا تھا، جو اس کا استہزاء کرتا تھا، جو اس سے منہ پھیرتا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں، الحرف یعنی کہ ایک کنارے کے اوپر، پر اصحاب و خیر، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو پھر وہ چلتے رہتے ہیں، اطمئنان بہی، اطمینان سے ہی رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب اسے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچاتا ہے نا، فتنہ آزمائش، انقلب علی وجہہ، اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں کفر شرک کی طرف، تو اللہ نے بتایا خسرت دنیا، یہ دنیا میں بھی خسارہ پائیں گے، والآخرت، آخرت تو ہے ہی گھاٹا جہنم۔ ذالک الخسران المبین، یہ خسر سے بڑھ یعنی خسران مبالغہ کسی کا ہے کہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے، مبین یعنی کہ واضح نقصان ہے جس میں کوئی شک، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکارتے ہیں، جس نے داتا بنا دیے، غوث بنا دیے، بتوں کو پکار لیا، قبروں والے مردوں کو پکار لیا، ما لا یضرو وما لا ینفع، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، حالانکہ نقصان تو پہنچاتا ہے، ایمان ہی لے جاتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہی الفاظ کہے کہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، اور یہاں پر اس نقصان کی اللہ نے تشریح بیان فرما دی۔ وَذَلِكَ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ دور کی گمراہی یعنی شرک، کفر، بدعت۔ یدعو لمن ضرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کو پکارتا ہے کہ یہ ان کا جو نقصان ہے نا بہت زیادہ قریب، قرب سے بھی مبالغہ، اقرب من نفع، اس کے نفع سے، یعنی کہ نفع کی تو کوئی ہے ہی نہیں، نقصان اس کا زیادہ ہے، انسان کا ایمان چلا گیا اور بالآخر وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اللہ کے سوا یہ مولا بناتے ہیں نا، لبیس المولا، یہ مولا تو ہیں مگر برے مولا ہیں، ان کو جہنم میں لے جانے والے، لبیس العشیر، اور برے دوست ہیں ان کے۔ ان اللہ یدخل، جو اللہ کو مولا بناتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ایمان والے اور نیک عمل کے ان کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے روان نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور کس طرح مولا، کس طرح اللہ مدد کرتا ہے، آگے تشریح مزید فرما دی، من کان یظنہ ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں مدد کرے گا اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں، کن کی مدد نہیں کرے گا؟ اپنے نبی کی اور نیک مومنوں کی جن کے اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی کہ کافر ہی گمان کرتے تھے حرف کے اوپر ایک کنارے پہ عبادت کرنے والے مشرکین اور منافقین یہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا فَلْيَمْدُدْ بِالسَّبَبِ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ آسمان کی طرف یعنی چھت پہ ایک رسی لگائے اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے، ثُمَّ لَيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، فَلْيَنظُرْ، اور پھر غور کر، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيظُ، کہ تیرا یہ داؤ، تیری یہ بات، تیرا یہ غصہ، تیری یہ جلن کچھ کم کر سکی مومنوں کی مدد جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک انزلنا آیات بینات، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے آیتوں کو روشن کر کے نازل فرما دیا، وان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جسے ہدایت مل گئی، جو شرک کفر بدعات سے بچ گیا، سمجھو وہ اللہ کی رضا کی طرف چلا گیا، جو ایمان کی طرف چلا گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی بھی ہوگا، مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی کھرا ایمان اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نجات یقینی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ان الذین، یعنی کہ انٹرنیشنل یہ آیت ہے تمام لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس سے صورت شروع ہوئی ہے، تمام لوگوں، تمام کو خطاب کر دیا اللہ نے کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں،
والذین ہادو چاہے یہودیوں، والصابئین ستارہ پرستوں، ونصارہ چاہے عیسائیوں، والمجوس چاہے آتش پرستوں، والذین اشرکوا چاہے یہ شرک کرنے والے لوگ۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جو پکا سچا ایمان اور نیک عمل کرے گا، ایمان لے آئے گا، مومن ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، اور جو شرک کفر کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے معاملات۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، جس طرح وہ حدود کا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ ملکہ سبا کو دیکھا اس نے کہ وہ غیروں کو سجدہ کرتے تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ حدود نے بھی دیکھیں اس کا دماغ کتنا ہوگا، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو بھی معلوم ہے توحید کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں حدود کی طرح ایسا سچا پکا کھرا ایمان دے کہ جو ہم غیر کو سجدہ نہ کریں۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس میں شک نہیں، انا اس میں شک نہیں، اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی الارض، کہ جو اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، یعنی کہ ملائکہ اور نیک مومن۔ والشمس والقمر ونجوم الجبار، چاہے وہ سورج ہوں، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، شجر ہوں، دواب چوپائے ہوں، زمین پہ چلنے والے کوئی بھی، کثیر من الناس، اور بہت سے انسان جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے، جو غیروں کے آگے ماتھے پہ ٹیکتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وَکَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ، ان کے اوپر جو ہے نا عذاب واضح ہو چکا ہے۔ وَمَن یَہْنِ اللَّہ، جسے اللہ ذلیل کرے، غیروں کے آگے جھکا دے، انسان کے آگے جھکا دے، پتھر کے آگے جھکا دے، جانور کے آگے جھکا دے، گھوڑے کے آگے جھکا دے، گائے کے آگے جھکا دے، بچڑے کے آگے جھکا دے، ایک صنم کے آگے جھکا دے، ایک مردے کے آگے جھکا دے، ایک بت کے آگے جھکا دے، سورج کے آگے جھکا دے، چاند کے آگے جھکا دے، کسی دروازے کے آگے جھکا دے، تو جس کو اللہ یعنی کہ گویا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، اس کو مشرک منافق کافر بنا دیا، اس کو جہنم میں ڈالنے والا بنا دیا، ڈلنے والا بنا دیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فما لہو من مکرم، اس کو پھر کون عزت دے گا؟ ظاہری بات ہے اس نے توحید کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا ہے۔ ایک انسان اپنے جیسے انسان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کے آگے رو رہا ہے، اللہ کو اس نے چھوڑ دیا ہے جو اس کی شارک سے بھی قریب ہے، اب جو ہے اچھے مولا کو چھوڑ دیا ہے، بیس المولا کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایمان دے دیتا ہے، توحید دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مشرک بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، اور غیروں کے آگے اور بتوں کے آگے اسے جھکا دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ھذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، ایک ایمان والا اور دوسرا یہ کافر، اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، والذین کافروا، تو جو کافر ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے شرک کفر کے لیے جھگڑیں گے، قطعت لہم ثیاب من النار، ان کو آگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، کالے سیاہ چہرہ بھی ہو جائے گا، ان کے قلب دنیا میں سیاہ ہوں گے اور ادھر بھی کالے سیاہ کپڑے، آگ کے ٹوٹے، یہ سب من فوق رؤوسہم حمیم، اور ان کے سروں پر جب کھولتا پانی ڈالا جائے گا نا، پھر اس دن ان کو پتہ چلے گا یسر بہ ما فی بطونہم، حتیٰ کہ ان کے پیٹوں میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی گل کے گر جائے گا، واہ جلود، اور ان کی کھالیں تو کہاں ہیں، وہ اندر گوشت تک پہنچ جائے گا، والہم مقام من حدید، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، یعنی کہ جو بڑی بڑی کینچیاں ہوتی ہیں جن سے لوہے کاٹتے ہیں، اس سے کاٹا جائے گا، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ چاہیں گے کہ اس جہنم سے نکل جائیں، من غم، اور اس سے لوٹا دیے جائیں، اعیدوا فیہا، اور وہ پھر ادھر ہی لوٹا دیے جائیں گے، فذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو آگ کا عذاب، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنت تجری، وہی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو ایمان لائیں گے، پکا سچا کھرا ایمان نیک عمل کریں گے، جنتوں میں ہوں گے، یعلون فیہا، اس کے اندر پہنائے جائیں گے، من اساور من الذہب واللؤلؤ، سونے کے کنگن اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا ریشمی پوشاک ہوں گی، لباس ہوں گے، وہدوا الی الطیب من القول، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ توحید کی طرف، انہیں توحید عطا فرمایا، انہیں قرآن عطا فرمایا، انہیں اسلام عطا فرمایا، وہدوا الی صراط الحمید، اور سب خوبیوں سے راہ والے کی راہ بتائی، جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو کفر کیا اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں، مسجد حرام سے بھی وہ روکتے ہیں، الذی جعلنا للناس سواء، جو لوگوں کے لیے اللہ نے بنا دیا تھا کہ برابر آ کے فی اول بات، چاہے وہ ایک جیسا آ کے، چاہے وہ رہنے والا ہو یا پردیس باہر سے آنے والا ہو، من یرد فی بالحاد، اور جو کسی کی زیادتی کرے گا، الحاد کرے گا،
ظلم کرے گا نذق من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم سے جو ہے نا چکھائے گا مزہ۔ وَإِذْ علی ابراہیم مکان البیت لا تشرک بی شیئا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا اور یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ میرا کوئی شریک نہیں کرنا، لا تشرک بی شیئا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ ایک بات کی تعلیم فرمائی، وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ، اور اس گھر کو ستھرا طواف والوں کو، یعنی کہ ایک بات 10 احکام دیے مگر ایک آرڈر ایسا تھا جو کہ پکا سچا کھرا، جس پر نہیں چلے گا بندہ تو شرک کفر، پھر وہ جہنم ہی جائے گا۔ والقائمین ورکع السجود، اور اس میں اعتکاف اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ خانہ کعبے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کی ندا کر دے، یعنی کہ دین ابراہیمی ہے، یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ حج کرنا، یہ قربانیاں کرنا، یہ مساجد کو قائم کرنا، ان کو آباد کرنا، ان کے اندر اعتکاف کرنا، یہ تمام معاملات مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے مگر ساتھ وہ شرک بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ندا کر دو حج کے لیے، یا تو کر رجالن، لوگ تیرے پاس آ جائیں گے، لا کل ضامر، ہر پتلی اونٹنی پر، یعنی کہ دور کے سفر سے آئیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دور سے آتے آتے ان کی اونٹنیاں بھی پتلی ہو جائیں گی۔ اب تو ماشاءاللہ جہاز آ گئے۔ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور کے راستے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام پہ لے کے جائے گا ان قریب۔ لِيَشْهَدُوا مُنَافِعَ، تاکہ وہ اپنا منافع پائیں، لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور خاص دنوں میں جو تمہیں معلوم ہے اس میں اللہ کا نام لیں، یعنی کہ ان کو وہ دن بھی معلوم تھے، حج کے دن، ذی الحجہ کے 10 دن، تاکہ جس کے اندر وہ حج کرتے تھے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ جو روزی دی ہے تمہیں بے زبان جانور، تو وہ بھی وہ کاٹتے تھے، اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے۔ کلوا منہا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، اور محتاج کو بھی کھلاؤ، مصیبت زدہ کو بھی کھلاؤ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو۔ ثم لِيَقْضُوا تَفْثَهُمْ، اپنے میل کو چہرے اتارو، لِيُوفُوا نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرو، یعنی جو تم نے اللہ کے لیے مانی ہوئی ہیں اپنے ذبیحے کرو، اپنے بالوں کو کاٹو، اپنے ناخنوں کو کاٹو، اپنے میل کو چہل کو دور کرو۔ نال یطوف بالبیت العتیق، اور اس آزاد گھر کا طواف کرو، یہ جو ہے نا، اور اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو، اور یہ اللہ کے ہاں بھلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کفر سے پھر منع کیا، کہا تمہارے یہ جو جانور حلال کیے گئے نا، ان کے اوپر جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، ان کے خلاف فاجتنبوا الرجس، تو ناپاکی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے دور ہو، واجتنبوا قول الزور، بری بات سے، یعنی کہ شرک کی باتوں سے، کفر کی باتوں سے، بدعت کی باتوں سے دور ہو، حنفاء، ایک اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہو جاؤ، غیر مشرکین، بھائی مشرکین کی طرح نہیں ہو۔ من یشرک باللہ، جو اللہ کا شریک اختیار کرے گا، اس کی مثال اللہ نے دی، کغنما خر من السماء، جیسے وہ آسمان سے گر گیا، فتخطف الطیر، اور اسے پرندے اچک کے لے جائیں گے، یعنی کہ وہ اس کی لاش بھی اس حالت میں ہو جائے گی، اور تاوی میری اسے ہوا اڑا کے لے جائے کہیں دور، مکانن صحیح کو، ذالک، یہ ہے مثال کس کی، مشرک کافر کی اور موت کی۔ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی اور ان جانوروں کی اور ہدی کی، فإنہا من تقوی القلوب، اللہ نے کہا یہ پرہیزگاری ہے، تقوی قلوب ہے، اور اس میں تمہارے لیے منافع خاص وقت تک، اور اس پرانے گھر بیت العتیق تک، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسک اور حج کا نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اور کھانا، اور یہ لوگوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا، پھر نماز کو قائم کرنا، اللہ کے راہ پر رزق جو دیا ہے اس کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماء، یہ ہرگز اللہ کو نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں ان کے ذبیحوں کے، مگر ینالو تقوی، یہ پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہو، منکم، اس میں سے، کذالک، بالکل اسی طرح، سخر لکم، تمہارے لیے اللہ نے بس میں کر دیے جانور کے ان پر، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بولو، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کر کے ذبح کرو، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، بشر محسنین کے لیے خوشخبری۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں پورے حج کے ایک جو ہے نا شارٹ سا سمجھا دیا، بتا دیا کہ حج کے لیے جانا، حضرت ابراہیم نے حکم دیا، توحید کا حکم دیا، اور طواف کرنے کا، مسجد میں جانے کا، اور ذبح کرنے کا، اور جو ہے نا ساری چیزیں، صفا مروہ کا بھی ذکر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر لوگوں کو اگر قابو میں اللہ تعالیٰ نہ رکھتا، ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، تو وہ پھر کیا ہوتا، لولا دفع اللہ الناس، اگر لوگوں کو دفع نہ کرتا ایک دوسرے سے بعد
ہم لباد بعض کو بعض سے لحدمت صوم والبیع والصلاۃ مساجد. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا یہودی عیسائی مسلمان اور ان کی گرجے کلیسے مسجد یہ ساری ڈھا دی جاتی ہیں ایک دوسرے کی وہ جا کر گراتے. حالانکہ ساروں جگہوں میں اللہ کا ذکر لیا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یذکر فیہا اسم اللہ کثیر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ینصرن اللہ من ینصرہ بے شک اللہ ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ ینصرن اللہ ضرور مدد فرمائے گا من ینصرہ جو اس کی مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا. یہ ترجمہ اللہ حضرت نے کر دیا کیونکہ یہاں پر اللہ کا دین جو ہے معذوب ہے. تو انہوں نے کہا بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوی عزیز ہے. اور یہ اگر تشریح بتا دی کہ کیسے مدد کرے گا کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں یعنی کہ انہیں حکومت دیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے زکوٰۃ کو قائم کریں گے نیکی کو حکم دیں گے برائی سے روکیں گے یعنی توحید کو حکم دیں گے شرک سے روکیں گے اور اللہ کی طرف سب کاموں کا جانا ہے. اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں یعنی کہ مشرک جو جھٹلاتے ہیں اسلام کو تو اللہ نے بتا دی کہ اس سے پہلے بھی قوم نوح عاد اور سمودی قوم ابراہیم علیہ السلام قوم لوط اور قوم مدین وغیرہ ساری جھٹلا چکی ہیں اور ان کے چھٹے ہوئے کنویں بیکار ان کے گھر یہ سارے ان کے سامنے مگر یہ عقل سے کام نہیں لیتے. افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں نہیں چلتے فتکون لہم قلوب اگر ان کے دل ہوتے تو یعقلون بہا تو اس سے وہ عقل حاصل کرتے مگر مشرک کافر کے لیے عقل ختم ہو جاتی ہے. واذان یسمعون بہا یا ان کے کان ہوتے یہ اس سے سنتے مگر اللہ نے کہا کہ لا تعمل ابصار ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ولکن تعمل قلوب ان کے دل اندھے ہو گئے التی فی الصدور جو سینوں میں. صورت ملک میں بھی ہے نا کہ وہ کہیں گے جب جنت میں پہنچ جائیں گے لو یسمع ولا یعقلوا اگر ہم جو ہے نا سماعت اختیار کرتے سنتے غور کرتے اور عقل استعمال کرتے تو آج اصحاب سعیر تو نہ ہوتے مگر جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو عقل آئے گی. وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ اور دنیا میں بھی اللہ سے عذاب کی جلدی کرتے رہے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدَهُ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا یعنی تمہیں ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے پھر تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. اب تمہارے سامنے قیامت آنے والی ہے. یومن اور وہ جو دن ہوگا عند ربک رب کے پاس کالف سنہ 1000 سال کے برابر ہوگا مما تعدون یعنی کہ ہزاروں سال کے برابر ہوگا. اس کے اندر انسانوں کا حساب اور کتاب ہوگا. جہنمی جہنم میں جائیں گے جنتی جنت میں جائیں گے اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کو کہ ان کو بتا دو کل یا ایھا الناس تمام نوع انسانی انما اس میں شک نہیں انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ اگر شرک کرو گے کفر کرو گے بدعت کرو گے کبائر کرو گے قرآن اور سنت پہ نہیں چلو گے تو پھر جہنم میں ہی جانا ہے تم نے. فالذین آمنوا اور جن لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہوگا. الذین سعوا فی آیاتنا معجزین اور یہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں میں اللہ کو معجز کر دیں مگر وہ کر نہیں سکتے اس کا انکار کرتے ہیں استہزاء کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک اصحاب الجحیم یہ جو ہے نا جہنمی ہے. وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ شیطان نما لوگ اور قرآن میں تعریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نبی بھیجیں تم سے پہلے رسول یا نبی اذا تمنا جب وہ کوئی اس کی خواہش ہوتی کہ وہ قرآن اور سنت کے بارے میں بتائے لوگوں کو وال کا شیطان فی امن اور شیطان جو تھے ان کے جانے کے بعد ان کی وفات کے بعد کیا کرتے تھے اپنی طرف سے اضافے کر دیتے تھے. پیر بن کے بیٹھ جاتے تھے عالم بن کے بیٹھ جاتے تھے علماء سو ہوتے تھے پیرانے بد ہوتے تھے اور وہ اپنی طرف سے کچھ اضافے کر دیتے تھے کچھ کمیاں کر دیتے تھے. پھر دوسرا نبی آتا تھا اور فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان اور پھر جو شیطان نے ڈالا ہوتا تھا اس کو مٹا دیتا تھا. پھر وہ ثم یحکم اللہ آیتی اللہ کی آیتیں پھر وہ حکم کر دیتا تھا. پھر ایسے ہوتا تھا پھر اسی طرح ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا پھر شیطان ایسے کرتا تھا پھر نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا اب اس قرآن کو بھیج دیا اور اس کے اندر اب کوئی شیطان کمی زیادتی کر نہیں سکتا. تو اللہ نے بتا دیا اللہ علیم حکیم بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا یہ ہے اس کی حکمت اب قرآن کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. لیا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے ماجل کے شیطانوں جو شیطان نے ڈالا ہے فتنہ للذین فی قلوبہم مرض ان کے لیے فتنہ جو لوگوں کے دلوں میں مرض ہے والقاسیہ اور جن کے دل سخت ہیں یعنی کہ یہ جو بدعت اور شرک قرآن کے ہونے کے باوجود جو اس کے معنوی جو تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد ان الظالمین لفی شقاق بعید بے شک یہ ستمگار لوگ جو ہیں یہ دور کی گمراہی میں یہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ تعریف تو کر نہیں سکتے قرآن میں ہو نہیں سکتے اس کے لفظ محفوظ ہیں اس کا متن محفوظ ہے ترجمے میں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی جان وزین اوت العلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حق ہے رب کی طرف سے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تعریفوں کا پردہ چاک کرتے ہیں. بھئی فتح فتخ بے تلوم قلوبوں بے شک ان کے دل جھک جائیں
ان کے دل. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لہادی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ایمان والوں کو سیدھی راستے. اور یہ تمام تعریفوں کو ختم کرتے ہیں الی صراط المستقیم، اور سیدھے راہ پر ان کو اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. یہاں پر بعض لوگوں نے ایک واقعہ قرآنیک کے نام سے ایسا جھوٹا واقعہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور ان کے منہ سے شیطان نے یہ الفاظ نکال دیے کہ ان بتوں کی تعریف ہوگی اور یہ شفاعت کریں گے اور فلاں کریں گے. یہ بالکل بکواس اور جھوٹا واقعہ خرافات ہیں. اس جو ہے نا تفسیر ابن جریر نے اس کو لکھ دیا ہے زواق اور پتہ نہیں کس کس کے حوالے سے، اور ابن جبیر سے اور محمد بن اسحاق سے. اور وہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے امام ہیں، اور وہ تمام تفسیروں میں یہ واقعہ آ گیا ہے. اور یہ بالکل خرافات، بالکل جھوٹا واقعہ، اس کا قرآن سے اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر یہ میں بات بتانا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ شرک اور کفر کے حوالے سے یہ بھی ضروری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بس بار بار یہی بتایا کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور جو انکار کریں جہنم میں جائیں گے. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ایمان لے کر آئے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بیان فرمایا، تعریف بیان فرمائی ہے. اور رات اور دن کا آنا جانا اور یہ تمام نشانیاں بیان فرمائیں. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات دن کا آنا جانا جو ہے یہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے. ذالک بان اللہ الحق، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حق ہے. وان ما یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں نا، جو انہوں نے بنا رہے ہیں مددگار، وہ الباطل، یہ باطل ہے. ان اللہ العلی الکبیر، بے شک اللہ بلندی والا ہے اور بڑائی والا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء، کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے پانی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آگے زمین و آسمان کائنات ہر چیز کی آگے تجری، کشتیوں کا چلنا اور تسخیر کائنات، یہ سب کی دلائل دیے ہیں کہ اللہ واحد القہار ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے. هو الذی، وہی ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھا دے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو ہے نا ایک قاعدے بنا دیے، عبادت کے، قربانی کے اور عید کے. فلا ینازعنک، اللہ نے کہا کہ فلا ینازعنک فی، اور ہر کہ تم اس معاملے میں نہ جھگڑنا. فی الامر، امر میں اس کام میں. وعدہ الی ربک، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا. شرک سے، کفر سے، بدعات سے ان کو ہٹاتے رہنا. انک لعلی ہدی مستقیم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو. اور من جہدلک، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فقل، ان کو بتا دو، اللہ عالم بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اگر شرک کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے سوا جن کی پکارتے ہیں، یعنی کہ پکار ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے. وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو عبادت کرتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، اس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. مَا لَيْسَ لَهُم مِّنْ عِلْمٍ، اور ان کے پاس کچھ علم بھی نہیں. وہ اور یہ ظالم یعنی کہ مشرک ہے. من نصیر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے سیاہ چہرے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اور کہ یہ جو کافر ہیں سب جہنم میں جائیں گے، بری جگہ پہ جائیں گے. پھر اللہ نے ایک مثال سے بھی سمجھایا، اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ابھی ہوگی سمجھ جائیں گے. یا ایھا الناس، تمام لوگ انسانوں، ضرب اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. مثل، مثال، فاستمعوا لو، تو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ باطل ہے، اور یہ ذرے کے مالک نہیں ہے، قطمیر کے مالک نہیں، کھجور کے چھلکے کے مالک نہیں، ذرے کے مالک نہیں. نہ آسمان میں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، نہ زمین میں بنائی ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اموات، یہ مردے ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ یہ بت ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زینہ، یہ جن کو پکارتے ہیں، تدعون من دون اللہ کے سوا، لن یخلقوا، انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا. ذبابہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، یعنی کہ سارے انسان جمع ہو جائیں جو مردہ ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، وہ مکھی نہیں بنا سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر مکھی سے چھین کے، یسلب کا مطلب ہوتا ہے چھین کر لے جائے. یعنی کہ اگر ایک آدمی ہے، یہ جس کو انہوں نے پیر بنایا ہوا ہے، وہ مٹھائی کھا رہا ہے، پتہ چلا 2-4 مکھیاں آ گئیں اور اس کے منہ کے اوپر بیٹھ گئیں، اور وہ مکھی جو ہے نا اس سے مٹھائی چھین کر کھاتی رہیں. اور وہ جو پاس کھڑے تھے مرید، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس کو ہٹا رہے ہیں مکھی کو. وہ مکھی پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر ہٹاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے. بارکہ 8-10 دفعہ مکھی نے ان کو تنگ کیا، اور سارا کچھ جتنی بھی مٹھائی اس کے منہ پہ تھی ساری کھا کے گویا یسلبہم، چھین کر اور لے گئی. ذباب جو تھی مکھی، شیئا، اور وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے. اور لوگ کہتے تھے جی یہ بڑا پیر ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ یوں نظر کرتا ہے تو یوں بندہ اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کرتا ہے تو یوں بندہ مر جاتا ہے، یوں پھڑکنے لگ جاتا ہے. مگر وہ چھوٹی سی مکھی تھی، اس کا کچھ نہیں کر سکے. 2-4 مرید کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں کپڑا لے کے وہ مارتے تھے، مگر وہ مکھی تھی، پھر بھاگ کر آ جاتی تھی، بلکہ کئی آ جاتی تھی.
لا تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ مکھی ان سے کچھ چیز چھین کے لے جائے، لا یستن کے ظہو، یہ سے چھڑا نہیں سکتے منوں سے۔ بعض لوگ کہیں گے یہ تو مراد بت ہیں۔ اب بتوں سے نہ کوئی مکھی چھین کے کوئی چیز لے کے جاتی ہے، نہ وہ اسے چھڑانے کے لیے جا سکتے ہیں، نہ وہ سارے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے انسانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، مردوں کر رہا ہے، زندوں کر رہا ہے، جن کو یہ من دون اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ضعف طالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور ہے، یہ مطلوب بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ایک مردہ کو جو ہے نا خدا کا مقام دے دیا، ایک بت کو خدا کا مقام دے دیا، جس کے اوپر مکھی بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور غلاظت کر کے چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اتنا قوی اور عزیز ہے، اس کو چھوڑ دیا، حی القیوم کو چھوڑ دیا، مردوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یستویٰ، بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی۔ مرزا نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے اندر جب یہ پیر بنا ہوا تھا اور نئے نئے ڈھونگ کرتا تھا تو اس ٹائم اس کے مریدوں نے آدھوں نے کہا جی یہ اس کو تو علم غیب آتا ہے اور یہ جو ہے نا اس پہ وہی الہام نازل ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں جی اس پہ الہام آتا ہے نا، اس لیے یہ نبی ہے۔ تو اس نے اس بات کو، اس غلطی کے ازالے ختم کرنے کے لیے کہ جب حضور آخری نبی ہیں اور حضور کی حدیث ہے لا نبی بعدی، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس نے اس غلطی کے ازالے میں 2-4 صفحے لکھے، اس میں یہی آیت لکھی خاتم النبیین، یہی حدیث لکھی، اور اس کے بعد لکھا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے وہ جھوٹا ہے، منافق ہے، وہ کاذب ہے، جتنی اس کو گالیاں آتی تھیں ساری اس نے صفحے پہ لکھ دی۔ آج کل جو ہے نا جو ہے رسالے میں وہ تعریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جن کے پرانے رسالے محفوظ ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اس رسالے کو لے کر ان سے، اور اس کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا نظریہ چینج ہو گیا، اور شیطان نے جب اسے مزید بھڑکایا اور وہ پیر سے نبی بن کے بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے نا کبھی وہ کہتا تھا میں مہدی ہوں، کبھی کہتا تھا میں مسیح ہوں، کبھی کہتا تھا ابن مریم ہوں، کبھی کہتا تھا میں بھگوان ہوں، کبھی کہتا تھا میں پتہ نہیں کیا ہوں، کبھی کہتا تھا میں شیطان ہوں، اور کبھی کہتا تھا میں عورت بن گیا اور مجھ سے بچہ پیدا ہو گیا۔ عجیب اور غریب اس کے بکواس تھے۔ اس کے بعد بھی لوگ اس کو اگر عقل مند سمجھتے ہیں یا نبی سمجھتے ہیں تو وہ خود یعنی کہ بے وقوف لوگ ہیں، لا یعقلون لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور اس آیت میں وہ مراد یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یصطفیٰ مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا رسولوں میں سے، فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں، کیونکہ اس کے بعد نازل ہوئی 7ویں-8ویں سال میں ہجرت کے بعد مدنی دور میں، اور یہ دوسرے-تیسرے سال میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خاتم النبی نے، حضور نے بتا دیا اللہ نبی بعدی ہے۔ تمام علماء کا متفقہ بلکہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب جو قرآن اور سنت کے خلاف جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کاذب ہے، وہ دجال ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یعلم ما بین ایدیہم، ان کے آگے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے وہ بھی جانتا ہے، اسی کی طرف اللہ ترجع الامور، تمام امور اسی کی طرف جائیں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ایمان والو ہر کو رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، یعنی کہ اللہ ہی کو رکوع کرو، واسجدوا اللہ ہی کو سجدہ کرو، وعبدوا اللہ ہی کی عبادت کرو، ربکم کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ نہ کسی کے آگے رکوع کرنا ہے، نہ کسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، نہ کسی کے آگے بندگی کرنی ہے، ہاتھ باندھ کر ایسے روتے ہوئے نہیں کھڑے ہو جانا۔ وفعلوا الخیر، اور بھلے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں چھٹکارا ہو، تم فلاح پاؤ، تم جنت میں جاؤ، تم شرک سے بچو، کفر سے بچو، بدعات سے بچو۔ وجاہدوا فی اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق جہادی، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، پھر وہ تمہیں پسند کر لے گا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں اللہ نے کچھ تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب یہاں پر ایک اور فتنہ آ گیا 1985 میں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جی یہ جو نام ہے نا سماک المسلمین، یہ ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے یہاں پہ مسلمین کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں، لیکون رسولہ شہیدہ،
تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، علیکم تم پر، یعنی کہ صحابہ کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یہ رسول تم پر شہید ہو گیا ہے، تم پر گواہ ہو گیا ہے، نہ کہ جماعت المسلمین کو، یہ جو سن 1985 میں آ کر بنی ہے، یعنی کہ 2000 سال کے بعد، 1400 اور کچھ سال کے بعد، اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہے جی یہ ہمارا نام ہے۔ یہ صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ من قبل وفی ھذا، یعنی کہ تورات انجیل میں بھی صحابہ کا ذکر ہے، اس قرآن میں بھی صحابہ کا ذکر ہے، لیکون رسول، تاکہ رسول ہو جائے شہید علیہم، ان کے اوپر۔ اگر جماعت المسلمین کا نام ہے تو پھر تو یہ صحابہ کے دور میں جماعت المسلمین ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس کو یہ بنانے والا یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے کیسے پھر بنایا، اور یہ خود پہلے جماعت المسلمین میں نہیں تھا، اور یہ جو ہے نا اہل حدیث میں تھا، اور پھر ان کو کہا جی مجھے امیر بنا دو، جب انہوں نے امیر نہیں بنایا تو یہ چند افراد کو لے کر ایک نیا فتنہ دین میں بنا کر چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید میں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم جو ہے نا لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تم کون؟ وہ صحابہ کرام، جن کے اوپر یعنی کہ رسول صحابہ پہ گواہ ہوئے، اور صحابہ جو تھے تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہاں سے ان کا بدعتیوں کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا، جو کہتے ہیں جی حضور جو تھے نا وہ حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ شہید کا لفظ حاضر اور ناظر کرتے رہے، مگر اب یہاں پر ان کو تکلیف ہو گئی اور یہ نہیں کر سکے، کیونکہ وقت تعریف واضح ہو جاتی، تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا ترجمہ کیا تاکہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو۔ اب نہیں کر سکے حاضر ناظر۔ اور تکونوا شہداء علی الناس، تم لوگ ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ اور یہاں پہ پھر نہیں کیا شہداء کا معنی حاضر ناظر، بلکہ کہا کہ شہداء کے گواہ ہو جاؤ علی الناس، تاکہ لوگوں پر گواہی دو۔ اور اس در سے ثابت ہو گیا کہ حاضر ناظر کا عقیدہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ حضور کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا پھر امت کے سامنے اور امتوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا، اور اللہ کے رسول صحابہ پہ گواہی دیں گے، اور صحابہ تمام امت مسلمہ کی گواہی دیں گے۔ یہی ہے۔ اور جو تعریف کرتے ہیں قرآن کے اندر، جس طرح میں نے 3 فرقوں کا ذکر کیا، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعات تو کرتے ہیں، مگر وہ اس جو ہے نا قرآن میں بھی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم رکھنا ہے، واتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہیں، اور یہ صحابہ پر، اور صحابہ تم پر، اور تم نے یہ نیک کام کرتے رہنے ہیں۔ عاصم باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، یعنی قرآن اور سنت پہ چلنا ہے۔ حضور نے شاتمہ علیکم سنتی، سنت پہ چلنا ہے۔ اب اگر ہم حضور کی ایک بات مانیں گا علیکم سنتی، تو پھر جتنی بھی بدعات آئیں گی وہ خود بخود زمین بوس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ نہ عرس بھی باقی رہے گا، نہ کوئی 11ویں باقی رہے گی، 9ویں باقی رہے گی، نہ 10ویں رہے گی، نہ 11ویں رہے گی، نہ 12ویں رہے گی۔ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ حضور کی سنت دیکھیں گے، ہے صحابہ نے کیا نہیں کیا، صحابہ ہم پر گواہ ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی طرح ایمان لانا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان رہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور سورۃ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا اتبعوا بإحسان، یہ لوگ السابقون الاولون، یہ جو صحابہ ہیں مہاجر اور انصار، ان کی طرح ایمان لے کر آنا ہے، اور جو اتبعوا بإحسان بہترین انداز میں ان کی پیروی کرے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ جو پھر صحابہ ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہے، یہ تو پھر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو جنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، حضور کی سنتوں مضبوطی سے تھام لو، وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، یعنی کہ وہی نعم المولا ہے، وہی اچھا مولا ہے۔ باقی یہ جتنے بھی جھوٹ ہیں اور بے اصل مولا ہیں، تو وہی مولا، یعنی کہ جو واحد کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، ہووا بھی واحد کا صیغہ ہے، مولا بھی واحد کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہی اکیلا واحد تمہارا مولا ہے، وَنِعْمَ المولا، اور اچھا مولا ہے۔ اور کسی کو اگر یہ مولا بنائیں گے تو وہ بے اصل مولا ہوگا، وہ کہاں حی القیوم ہوگا، وہ کہاں تھامنے والا ہوگا، وہ کہاں خالق ہوگا، وہ کہاں مالک ہوگا، وہ کہاں رازق ہوگا، وہ نعم النصیر، اور سب سے اچھا مددگار بھی وہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی نصیر ہے، اللہ ہی واحد اور احد ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہی سے بچاتا ہے، وہی صحت تندرستی عطا فرماتا ہے، وہی جو ہے نا موت دے گا، وہی دوبارہ اٹھائے گا، وہی جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا، وہی حضور کی شفاعت دلوائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہمیں توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بچا، ان تمام گمراہ فرقوں سے محفوظ فرما، اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شرک اور بدعت سے محفوظ فرما۔ صدق اللہ العظیم۔